صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ یہ مولا علی شیر خدا حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ فما ارا احدا منکم یشبہہم، اور میں نے صحابہ کرام کی وہ شان دیکھی ہے کہ تم میں سے ہزارہ لوگ ہیں ماننے والے کھڑے، تم میں سے کوئی ایک بھی ان جیسا نظر نہیں آتا، تم میں سے کسی ایک کو بھی ان کے ساتھ مماثلت اور مشابہت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، جب یہ فرمایا فما ارا احدا منکم یشبہہم، تو کون کون سامنے کھڑے ہوں گے جو سننے والے؟ ذرا غور سے توجہ کریں۔ اس میں آپ کا خانوادہ بھی ہوگا، آپ کی اولاد مبارک بھی ہوگی، اس میں آپ کے اتباع بھی ہوں گے، کل شیعان علی بھی ہوں گے، محبان علی بھی ہوں گے، اور تابعین بھی ہوں گے، اتباع ہوں گے، تابعین ہوں گے جو آپ کے ساتھ تھے۔ اب یہ خطاب اہل شام کو تو نہیں کہہ رہے، یہ بات سمجھنے، حضرت امیر معاویہ کے پیروکاروں کو تو خطاب نہیں کر رہے دمشق میں جا کر، اپنے سیاسی مخالفین کو نہیں کر رہے، جو آپ کے کیمپ میں ہیں مولا علی شیر خدا کے، ان سے فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم تم میں سے کوئی ایک بھی مجھے صحابہ کرام جیسا نظر نہیں آتا، ان کی شان جیسا دکھائی نہیں دیتا۔ لقد کانوا یصبحون شعثا غبرا، وہ صبح اس حال میں کرتے تھے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے اور غبار آلود ہوتے تھے۔ ساری رات خدا کے حضور کبھی قیام کرتے، کبھی رکوع کرتے، کبھی سجود کرتے، کبھی روتے، کبھی تڑپتے، سجدوں میں خاک پر، اس زمانے صفیں کارپیٹس نہیں تھے، خاک پر مٹی پہ سجدہ ریزیاں کرتے۔ شب زندہ دار لوگ تھے، صبح ہوتے تو ان کا حال یہ ہوتا کہ ان کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہوتے تھے۔ وَقَدْ بَاتُوا سُجَّدًا وَقِيَامًا، مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں، اور خدا کی قسم ساری رات ان کی قیام میں اور اللہ کے حضور سجدے میں گزرتی تھی۔ اب آپ کیا کہیں گے، یہ جو 8 10 11 لوگوں کو جن کو صحابی مانا جاتا ہے، یہ صرف ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ وہ 8 10 12 11 لوگ تو ویسے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وہ اشارہ ان کی طرف کر رہے ہیں جو گزر گئے تھے، جو صدیق اکبر کہلاتے تھے، جو فاروق اعظم کہلاتے تھے، جو عثمان غنی تھے، جو اصحاب صفہ تھے، جو بدری صحابہ تھے، جو پہلے 40 تھے، جو بیعت رضوان والے 1500 سے تھے۔ وہ ان صحابہ کا ایک نقشہ عمومی بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ تم کیا جانو صحابہ کرام کی شان، اور 1400 1500 سال بعد آج کے اپنے ماننے والوں کو بتا رہے ہیں خبردار، اپنی زبان صحابہ کرام کی شان میں نہ کھولنا، ان کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا، گستاخی نہ کرنا۔ تمہیں کیا خبر، وہ جو آج میرے ساتھ ارد گرد ہیں ان میں کوئی ان کی شان جیسا نہیں ہے۔ تو بات کی بات تو بات کی رہی، ساری رات ان کی قیام میں گزرتی، سجود میں گزرتی۔ یراوحون بین جباہہم وخدودہم، وہ کبھی اپنی پیشانیوں کے بل پر جھکے ہوئے ہوتے تھے اور کبھی اپنے رخسار خاک پر رکھ کر خدا کے حضور سجدہ ریزیاں اور گریہ وزاری کرتے دکھائی دیتے تھے۔ وَيَقِفُونَ عَلَى مِثْلِ الْجَمْرِ مِنْ ذِكْرِ مَعَادِهِمْ، اور فرمایا قیامت کی یاد سے وہ اتنے بے چین نظر آتے، آخرت کی فکر ان کو اتنا تڑپا دیتی کہ ایسے لگتا کہ انگاروں پر کھڑے ہیں، تپتے انگاروں پر کھڑے ہیں، اتنا تڑپ جاتے جب آخرت کی بات ہوتی۔ كَأَنَّ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ رُكَبَ الْمِعْزَى مِنْ طُولِ سُجُودِهِمْ، اور لمبے لمبے سجدے کر کر کے ان کی پیشانی ایسی سخت اور خشک ہو گئی تھی جیسے بکری کی ٹانگ کی کھال ہوتی، طویل سجدے کر کر کے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ حَمَلَتْ أَعْيُنُهُمْ
حتی تبل جیوبہم، اور جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا، ان کے سامنے اللہ کا جب نام لیا جاتا تو ان کی آنکھیں ایسی اشک بار ہو جاتی تھیں، آنسوؤں کی جھڑیاں اس طرح گرنے لگ جاتی تھیں جس سے ان کے گریبان بھی تر ہو جاتے، ان کے دامن بھی لباس کے تر ہو جاتے۔ وَمَادُوا كَمَا يَمِيدُ الشَّجَرُ يَوْمَ الرِّيحِ الْعَاصِفِ خَوْفًا مِنَ الْعِقَابِ وَرَجَاءً لِلثَّوَابِ، اور جب آخرت کی بات ہوتی، دوزخ اور جنت کا ذکر ہوتا، اور اللہ کی ناراضگی اور خوشنودی کی بات ہوتی، تو وہ اتنا لرز جاتے اور اس طرح تڑپتے اور لرزتے، ایسے لگتا جیسے تیز آندھی کے وقت درخت جھوم رہے ہوں۔ یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ احوال بیان کر رہے ہیں صحابہ کرام کے، صحابہ کرام کے احوال بیان کر رہے ہیں کہ تم کیا جانو، میں نے ان کو اس حال میں دیکھا ہے، ان حالات کو دیکھا ہے۔ پھر اپنے ماننے والوں کو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور خطبہ میں فرماتے ہیں، خطبہ نمبر 121 نہج البلاغہ، 121 ہے نہج البلاغہ کا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، میں نے پہ خطبہ پڑھ دیتا ہوں عربی کا اصل، پھر میں ترجمہ بعد میں اکٹھا کر دوں۔ فرماتے این القوم الذین دعوا الی الاسلام فقبلوه وقرأوا القرآن فاحکموه وہیجوا الی الجہاد فولہوه ولہ اللقاح الی اولادها ولہ اللقاح الی اولادها وسلبوا السیوف اغمادها وَأَخَذُوا بِأَطْرَافِ الْأَرْضِ زَحْفًا زَحْفًا وَصَفًّا صَفًّا بَعْضٌ هَلَكَ وَبَعْضٌ نَجَا لَا يُبَشَّرُونَ بِالْأَحْيَاءِ وَلَا يُعَزُّونَ عَنِ الْمَوْتَى مُرْهُ الْعُيُونِ مِنَ الْبُكَاءِ خُمْسُ الْبُطُونِ مِنَ الصِّيَامِ ذُبُلُ الشَّفَاهِ مِنَ الدُّعَاءِ صفر الالوان من السحر على وجوہہم غبرۃ الخاشعین اولئک اخوانی، مولا علی شیر خدا فرماتے اولئک اخوانی، اولئک اخوانی الذاہبون فحق لنا ان نظمع الیہم ونعد الایدی علی فراقہم ان الشیطان یسنی لکم طرقہ وَيُرِيدُ أَن يَحُلَّ دِينَكُمْ عُقْدَةً وَيُؤْتِيَكُمْ بِالْجَمَاعَةِ الْفُرْقَةِ وَبِالْفُرْقَةِ الْفِتْنَةِ فَاصْدِعُوا عَن نَزَغَاتِهِ وَنَفَثَاتِهِ وَاقْبَلُوا النَّصِيحَةَ مِمَّنْ أَهْدَاهَا إِلَيْكُمْ وَعَاقِلُوهَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَيْنَ الْقَوْمُ الَّذِينَ دُعُوا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اپنے سامعین کو، اپنے محبان کو، اپنے شیعان کو، اپنے گروہ کو فرماتے ہیں، ہائے ہائے وہ لوگ کہاں چلے گئے جن کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا تھا۔ اب آپ اپنے ایمان سے کہیے، کیا مولا علی شیر خدا کا عقیدہ اور خیال خلفائے راشدین اور صحابہ کرام اور سینکڑوں ہزاروں صحابہ کرام کی نسبت اور ان کا خیال وہ تھا جو آج تصور کیا جاتا؟ ان کے کلام کو سنیے، وہ لوگ کہاں گئے، این القوم، جن کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ وہ اشارہ کر رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کے قبول اسلام کی طرف، سیدنا فاروق اعظم کے قبول اسلام کی طرف، جو تلوار لے کر آئے تھے حضور کا شکار کرنے، مگر تلوار نظر مصطفیٰ نے عمر کا شکار کر لیا، اور صحابہ کرام کو کہنے لگے یا رسول اللہ، عمر کے مسلمان ہونے سے پہلے تو اندر کمرے میں دار ارقم میں نمازیں پڑھی جاتی تھیں، میرا آپ کی غلامی میں آنے کا کیا فائدہ کہ اب بھی چھپ کے پڑھیں، نکلیں صحن کعبہ میں للکار کر مشرکوں کے سامنے ہم نماز پڑھتے اللہ کا نام بلند کرتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ یاد کر رہے ہیں